رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ رشیا اور یوکرینین الائز یو ایس اینڈ یورپ کے وار آبجیکٹیوز کیا تھے اینڈ ہو از بیسیکلی وننگ دس وار؟ کیا رشیا اور یوکرین کے درمیان سیز فائر ہو پائے گا؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ اور ہم آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات اور رشیا اور یوکرین کی مشترک ہسٹری کا مختصر جائزہ بھی پیش کریں گے۔ یوکرین تاریخی طور پر ٹل 1917 رشین ایمپائر کا حصہ رہا، جس وجہ سے یوکرین بالخصوص ایسٹرن یوکرین کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور زبان رشیا کے ساتھ قدرے مشترک ہے۔ 1917 میں ورلڈ وار کے دوران رشین ایمپائر کے مسلسل ہارنے اور غذائی قلت کے سبب خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور یہ خانہ جنگی بعد ازاں رشین ایمپائر کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ 1922 میں یو ایس ایس آر یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، جسے عام طور پر سوویت یونین کہا جاتا ہے، کا قیام عمل میں آیا اور یوکرین باقاعدہ طور پر یو ایس ایس آر کا حصہ بن گیا۔ 1949 میں یو ایس اور اس کے یورپین الائز نے مل کر نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو قائم کیا، جس کے جواب میں 1955 میں سوویت یونین اور اس کے یورپین الائز نے وارسا پیکٹ سائن کیا، جو کہ مشترکہ معاشی ترقی اور ڈیفنس کوآپریشن پر مبنی تھا۔ یوں یورپ دو بلاکس میں تقسیم ہو گیا۔ ایک بلاک جو کہ کیپٹلسٹ اور ڈیموکریٹک نارمز کا حامل تھا، اسے یو ایس لیڈ کر رہا تھا، جبکہ کمیونسٹ بلاک کو سوویت یونین لیڈ کر رہا تھا۔ ان تمام سالوں میں یوکرین کمیونسٹ بلاک کا حصہ رہا ہے، لیکن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ کر رشیا اور دیگر 15 ممالک میں تقسیم ہو گیا، جس کے نتیجے میں یوکرین ایک آزاد ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن ابتدا سے ہی یوکرین ان دونوں ورلڈ پاورز کے درمیان کشمکش کا شکار رہا اور ایک بیٹل فیلڈ بنا رہا۔ یعنی یوکرین کا اگر ایک صدر پرو یو ایس آتا تو دوسرا پرو رشیا آ جاتا، اور یوں یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یوں مثلاً یوکرین 1995 میں نیٹو پارٹنر تو بن گیا، لیکن اسے باقاعدہ طور پر نیٹو ممبر کے طور پر قبول نہیں کیا۔ 2013 میں ایک پرو رشین یوکرینین پریزیڈنٹ نے ای یو کے ساتھ ایسوسیشن ایگریمنٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ویسٹرن پارٹ آف یوکرین میں بڑے پیمانے پر احتجاجوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان احتجاجوں کے نتیجے میں یوکرینین پریزیڈنٹ کو ملک چھوڑنا پڑا اور وہ جا کر رشیا میں پناہ گزین ہو گئے۔ رشیا نے ان تمام احتجاجوں کے پیچھے سی آئی اے کو ملوث قرار دے کر 2014 میں کرائمیا کو باقاعدہ طور پر اپنے قبضے میں لے لی، جبکہ اس کے پیچھے یہ جاننا بھی اہم ہے کہ کرائمیا میں پرو رشین لوگ آباد ہیں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد 2022 میں پیوٹن نے ڈونیٹسک اور لوہانسک کے علاقوں کو پیپلز ریپبلک قرار دیتے ہوئے اپنی افواج کو باقاعدہ طور پر ان علاقوں میں داخل کر دیا۔ یہ ضرور یاد رہے کہ یہ ایسٹرن یوکرین کے وہ علاقے ہیں جہاں پر پرو رشین لوگ آباد ہیں۔ یوں موجودہ یوکرین رشیا وار کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ پیوٹن کی جانب سے شروع کردہ اس جنگ کے اہداف میں سے سب سے اہم ہدف دراصل یوکرین کو نیٹو ممبر بننے سے روکنا تھا، کیونکہ نیٹو کی آڑ میں دراصل یو ایس رشیا کے بارڈرز تک پہنچ آیا تھا، جو کہ پیوٹن کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھا۔ پیوٹن کے لیے اس جنگ کا دوسرا بنیادی ہدف یہ تھا کہ ایسٹرن یوکرین میں موجود پرو رشین لوگوں پر مشتمل ان علاقوں کو دراصل یوکرین سے آزاد کروا دیا جائے، جبکہ دوسری طرف یو ایس اور اس کے ویسٹرن الائز کے کیا آبجیکٹیوز تھے جن کی بنا پر وہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر حصہ دار بن گئے۔ اس میں کچھ اہم یہ ہیں کہ مثلاً رشیا کی ایکسپینشن کو روکنا، یوکرین کو ٹوٹنے سے بچانا، اور اسی طرح سے یوکرین کو پرو ویسٹ یعنی ایسی لیڈرشپ اس کے اوپر برقرار رکھنا جو امریکن اور یورپین بلاک کا حصہ رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پہلی مرتبہ کسی بھی نیٹو پارٹنر کنٹری پر کسی دوسرے ملک نے باقاعدہ طور پر حملہ کیا، تو یہاں پر یہ امتحان بہرحال یو ایس اور ویسٹ کے لیے بھی تھا کہ وہ اپنے الائز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس جنگ کا اگر مختصر احوال بیان کیا جائے تو دراصل یوکرین، یو ایس اور اس کے ویسٹرن الائز رشیا کو اس کے وار آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں ناکام نہیں کر سکے ہیں، یعنی رشیا سلولی اپنے ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرتا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ جاننا بھی اہم ہے کہ یورپ اور یو ایس کی جانب سے جو پابندیاں رشیا پر لگائی گئیں، رشین اکانومی ضرور ان پابندیوں کے نتیجے میں سفوکیٹ کی ہے، لیکن اس کے باوجود رشیا ابھی تک اس جنگ کے اندر ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے۔ اس تمام وار ایپیسوڈ میں ایک حیران کن یو ٹرن تب آیا جب ٹرمپ
दोबारा से प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस जंग को वसाइल का ज़िया करार दिया। और ज़ेलेंस्की की वो तारीख़ी बेइज़्ज़ती वाली वीडियोस तो आप लोग देख ही चुके होंगे। ये इस एतबार से एक तारीख़ी वाक़या था कि आज तक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने वाइट हाउस में आए किसी मेहमान सदर के साथ इस तरह का तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार नहीं किया। ट्रंप दरअसल ज़ेलेंस्की को इस इंसल्टिंग बिहेवियर के ज़रिए से ये बावर करवाना चाहता था कि इस जंग में यूक्रेन रशिया के सामने चंद दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता अगर यूएस अपनी मदद को विड्रॉ कर ले। यूं ट्रंप दरअसल ज़ेलेंस्की को पुश करके रशिया के साथ नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है और इस जंग के ख़ात्मे के साथ ही ट्रंप रेयर मिनरल्स डील भी यूक्रेन के साथ सिक्योर करना चाहता है, जो कि हमें कॉलोनियल एरा की याद दिलाता है कि जब बड़े ममालिक मसलन उस वक्त के ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर छोटे ममालिक पर कब्ज़ा करके उनके ज़मीनी वसाइल को हथियाते थे और उन वसाइल से अपनी प्रोग्रेस के लिए इस्तेफादा करते थे। इस डील के ज़रिए से ट्रंप वो तमाम एड जो यूएस ने यूक्रेन को इस वार के दौरान दी है उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे लिए ये जानना भी, ये सीखना भी अहम है कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया तलख है और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हामिल वर्ल्ड लीडर किस तरह से मोरालिटी की धज्जियाँ बखेरते नज़र आ रहे हैं। यूएस की सालसी में जारी इन यूक्रेन रशिया नेगोशिएशंस के नतीजे में किसी भी सीज़ फायर को पुतिन ने दरअसल अपने ऊपर लगी पाबंदियों के ख़ात्मे के साथ मशरूत किया है। मसलन स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम और ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों के साथ इस सीज़ फायर को मशरूत किया गया है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली ये पीस टॉक्स अभी भी जारी हैं। हम आपको इस मौजू पर फर्दर भी अपडेटेड रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपनी आरा का कमेंट्स में इजहार कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह के मौज़ूआत में इंटरेस्टेड हों उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप आइंदा भी इस मौजू या इस जैसे दीगर बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।